اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد کمال منہا حسن کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ تو 10th کلاس، آج ہم سبق نمبر 6 10th کلاس کے نیو سلیبس کفارہ کے متعلق بات کریں گے، جس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ سب سے پہلے ہم منشی پریم چند کے متعلق کچھ معلومات لے لیتے ہیں۔ منشی پریم چند اردو ادب کے ایک انتہائی اہم مصنف ہیں۔ منشی پریم چند 1880 کو پیدا ہوئے اور 1936 کو ان کی وفات ہوئی۔ پریم چند کا اصل نام دمپت رائے ہے۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی اجائے بلال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے بعد ایک سکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل سکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعے اور مشاہدے پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں، جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر اور ہر پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچپیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے، جس میں میدان عمل، بازار حسن اور گودان کو زیادہ شہرت ملی۔ جی تو عزیز طلباء، یہ تھا تعارف منشی پریم چند کا۔ اب ان کے سبق کفارہ کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کچھ یوں ہے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہیڈ کلرک بابو مداری لال کو کئی بار جگرے سوز یعنی دل جلانے والی یا انتہائی تکلیف دہ سانحات کے سننے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن ان کا چہرہ کبھی اتنا زرد اور دل کبھی اتنا پامال یعنی تباہ و برباد یا شکستہ نہیں ہوا تھا جتنا وہ سرکاری لفافہ کھول کر ہوا، جو ایک دن 10 بجے دفتر آتے ہی انہیں ملا۔ ہاتھ میں لفافہ لیے وہ کئی منٹ تک سکتے یعنی خاموشی اور بے ہوشی کسی کیفیت کے عالم میں کھڑے رہے، گویا سارے خواص مفلوج ہو گئے ہوں۔ خواص کہتے ہیں جسم کے اعضاء۔ گویا دنیا ان کی نظروں میں تاریک ہو گئی ہو۔ بورڈ کے سیکرٹری صاحب نے پینشن لے لی تھی اور اس لفافے میں نئے سیکرٹری کے تقرر یعنی تعیناتی کا حکم تھا۔ اس نئے تقرر پر بابو صاحب کی صورت اتنی متغیر ہو گئی، سرکار نے سبود چندر کو اس عہدے پر مامور کیا، اور سبود چندر وہ شخص تھا جس کے نام سے ہی بابو مداری لال کو نفرت تھی۔ وہ سبود چندر جو ان کا ہم جماعت ایک ہی جماعت میں پڑھنے والا تھا، جسے ذکر یعنی شکست یا نیچا دکھانا دینے کے لیے انہوں نے بارہا کوشش کی اور ہمیشہ ناکام رہے۔ وہ آج ان کا افسر ہو کر آ رہا تھا۔ سبود چندر کی بہت دنوں سے کوئی خبر نہ ملی۔ وہ لڑائی میں شریک ہو کر بسرا چلا گیا۔ بابو صاحب نے سمجھا تھا وہیں مر گیا ہوگا، مگر آج وہ سیکرٹری ہو گیا اور مداری لال کو اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا۔ اس ذلت سے تو موت بدل جہاں بہتر تھی۔ یقیناً سبود کو اسکول اور کالج کے واقعات یاد ہوں گے۔ مداری لال نے اسے اسکول سے نکلوا دینے کے لیے کئی بار سازشیں کی، غلط اتہام یعنی الزام لگائے، بدنام کیا۔ کیا سبود وہ ساری باتیں بھول گیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ آتے ہی انتقام لینے کی کوشش کرے گا اور مداری لال کو جان براری یعنی جان بچانے یا پیچھا چھڑانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ مداری لال کو سبود سے بغض، کینہ اور دشمنی بھی تھی۔ دونوں ایک ہی دن ایک ہی مدرسے میں داخل ہوئے تھے۔ اسی دن مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی۔ سبود کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ خندہ پیشانی یعنی خوش اخلاقی یا ہنسنے مسکراتے والا چہرہ تھا، اور مداری لال نے اس کا قصور کبھی معاف نہیں کیا۔ جب سبود ڈگری لے کر اپنے گھر چلا گیا اور مداری لال فیل ہو کر ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں نوکر ہو گیا، تب اسے قدرے اطمینان ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ سبود بسرا جا رہا ہے، تب مداری لال کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نظر آیا تھا۔ ان کے دل سے وہ دیرینہ خلش نکل گئی تھی، مگر وائے ناکامی آج وہ پرانا ناسور صدگنا سوزش اور تپش کے ساتھ کھل گیا۔ آج ان کی قسمت سبود کے ہاتھ میں تھی اور مداری لال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دریا میں بہے جا رہے ہیں۔ جب ذرا سا اوسان بجا ہوئے تو مداری لال نے دفتر کے کلرکوں کو سرکاری حکم سناتے ہوئے کہا، اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھیے گا۔ سبود چندر وہ آدمی نہیں جو غلطیوں کو نظر انداز کر جائیں۔
ایک کلرک نے پوچھا کیا بہت سخت ہے؟ مداری لال نے کہا وہ تو آپ لوگوں کو 2-4 دن میں معلوم ہو جائے گا، میں کیوں اپنی زبان سے کسی کی شکایت کروں؟ بس آگاہ کر دیا ہے کہ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رہیے گا۔ آدمی لائق ہے مگر انتہا درجہ غصہ ور اور نہایت مغرور اور بد مزاج، خود ہزاروں ہضم کر جائے اور ڈکار تک نہ لے، مگر کیا مجال کہ کوئی ماتحت ایک کوڑی بھی ہضم کرنے پائے۔ ایسے آدمی سے ایشور ہی بچائے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ رخصت لے کر گھر چلا جاؤں، دونوں وقت حاضری بجانی ہوگی۔ آپ لوگ آج سے دفتر کے ملازم نہیں، سیکرٹری صاحب کے ملازم ہیں۔ کوئی ان کے لڑکے کو پڑھائے گا، کوئی بازار سے سودا سلف لائے گا، کوئی انہیں اخبار سنائے گا، اور چپڑاسیوں کے تو شاید دفتر میں درشن ہی نہ ہوں گے۔ اس طرح سارے دفتر کو ثبوت کی طرف سے بد زن یا بدگمان یا شک میں مبتلا کر کے مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثبوت چندر اس کے ایک ہفتہ بعد گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے سارے عملہ کو حاضر پایا۔ صاحب ان کا استقبال خوش آمدید کہنے آئے تھے۔ مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت لبک کر تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لپٹ گئے اور بولے تم خوب ملے بھائی، یہاں کیسے آئے ہو؟ اوہ آج 10 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہاں ہو اب؟ مداری لال بولے یہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ہیڈ کلرک ہوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ثبوت اجی میری نہ پوچھو، بسرا فرانس نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا، آوارہ گردی کرنا بھٹکنا، یعنی کہاں کہاں پھرتا رہا۔ یہ بہت اچھا ہوا، یہ میری تو سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ کیسے کام چلے گا۔ میرے لیے کام بالکل نیا ہے، کچھ تجربہ ہی نہیں۔ جہاں جاتا ہوں میری خوش نصیبی میرے ساتھ جاتی ہے۔ بسرا میں سارے افسر خوش تھے۔ 2 سال میں کوئی 25,000 روپے بنا لایا اور سب اڑا دیے۔ وہاں سے آ کر کچھ دنوں کو آپریشن کے دفتر میں مٹر گشت کرتا رہا۔ یہاں آیا تو ملے کے لڑکوں کو دیکھ کر یہ لوگ کون ہیں؟ مداری لال کے دل پر برچیاں سی چل رہی تھیں۔ ظالم 25,000 روپے بسرا سے کما لایا، یہاں قلم گھستے گھستے مر گئے اور 500 روپے بھی جمع نہ کر سکے۔ بولے یہ لوگ بورڈ کے کلرک ہیں، سلام کو حاضر ہوئے ہیں۔ ثبوت نے ان سب لوگوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور بولے آپ لوگوں نے نا حق تکلیف کی، بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ صاحبان کو مجھ سے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ مجھے اپنا افسر نہیں اپنا بھائی سمجھیے۔ آپ سب مل کر اس طرح کام کیجیے کہ بورڈ سے نیک نامی ہو اور میں بھی سرخرو ہوں۔ آپ کے ہیڈ کلرک صاحب تو میرے خدانے رفیق اور لنگوٹیا یار ہیں، ایک چرب زبان تیز تراز باتیں کرنے والا شخص۔ کلرک نے کہا ہم سب حضور کے تابع ہیں، حتی الامکان تو جناب کو شکایت کا موقع نہ دیں گے، مگر تقاضائے بشری سے اگر کبھی سہو ہو جائے تو حضور بھی ازراہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ ثبوت یہی میرا اصول ہے، ہمیشہ یہی اصول رہا ہے، جہاں رہا ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ رہا۔ ہم اور آپ دونوں ہی کسی تیسرے کے غلام ہیں، پھر روب کیسا، حکومت کیسی؟ ہاں ہمیں نیک نیتی اور تندہی سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جب ثبوت سے رخصت ہو کر عملہ والے دفتر چلے آئے تو آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ آدمی تو اچھا معلوم ہوتا ہے، ہیڈ کلرک کے بیان سے تو معلوم ہوتا تھا سب کو کچا ہی کھا جائے گا۔ جناب یہ کھانے کے دانت ہیں، یعنی دکھاوا کچھ اور اور حقیقت کچھ اور۔ جی تو تیسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثبوت کو آئے 1 مہینہ گزر گیا۔ بورڈ کے کلرک اردلی چپڑاسی سب اس کے برتاؤ سے خوش تھے۔ دل جوئی کرنے کا اس میں ایسا فطری مادہ ہے کہ جو اس سے ایک بار ملتا ہے ہمیشہ کے لیے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ سخت کلمہ کڑوی بات تو اس کی زبان پر آتا ہی نہیں، مگر اس کی یہ ساری خوبیاں مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھیں۔ وہ اس کانٹے کو اپنے پہلو سے نکال ڈالنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ عملہ کو برانگیختہ یعنی اکساتے تھے یا غصہ دلاتے تھے، یعنی برانگیختہ کرنا چاہا لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ ممبروں کو بھڑکانا چاہا، مضحکہ اڑائے یعنی مذاق اڑایا۔ ٹھیکیداروں کو ابھارنے کی کوشش کی، نادم ہونا پڑا۔ چاہتے تھے بئیس یعنی کہ جھگڑا یا فساد میں آگ لگا کر آپ دور سے تماشا دیکھیں۔ ثبوت سے اس طرح ہنس کر ملتے، چکنی چپڑی باتیں کرتے گویا اس کے سچے دوست ہیں، لیکن گات یعنی طاق یا موقع کی تلاش میں لگے رہتے کہ کب موقع ملے اور اسے نیچا دکھائیں۔ ثبوت ذہین تھا، لائق تھا، مگر مردم شماس انسانوں کو پہچاننے والا نہ تھا۔ وہ مداری لال کو اب بھی اپنا رفیق اور شفیق سمجھتا تھا۔ ایک دن مداری لال سیکرٹری صاحب کے کمرے میں گئے تو کرسی خالی دیکھی۔ وہ کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی میز پر 5,000 کے نوٹ پلندوں، گڈیاں یا ڈھیر میں بندے ہوئے رکھے تھے۔ بورڈ کے مدرسوں کے لیے کچھ لکڑی کے سامان بنوائے گئے تھے، اس کی قیمت تھی، جس کے دارج وصولی رقم حاصل کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ آج ہی سیکرٹری صاحب نے چیک بھیج کر خزانے سے روپے منگوائے تھے۔ مداری لال نے برآمدہ میں نکل کر دیکھا کہ ثبوت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مداری لال کی نیت برگشتہ بدل جانا یا منحرف ہونا۔ برگشتہ ہو گئی اس کی نیت بدل گئی۔ حسد میں بدنیتی بھی شامل ہوئی۔
انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلندے اٹھائے، پتلون کی دونوں جیبوں میں بھر کر فوراً کمرے سے نکلے اور چپڑاسی سے پوچھا، سیکٹری صاحب کمرے میں ہیں یا نہیں؟ چپڑاسی نے کہا، جی نہیں، کچہری میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مداری لال نے دفتر میں آ کر ایک کلرک سے کہا، یہ فائل لے جا کر سیکٹری صاحب کو دکھاؤ۔ کلرک فائل لے کر چلا گیا اور ذرا دیر میں لوٹ کر بولا، سیکٹری صاحب کمرے میں نہ تھے، فائل میز پر رکھ آیا ہوں۔ مداری لال کمرہ چھوڑ کر کہاں چلے جایا کرتے ہیں؟ کسی دن دھوکہ اٹھائیں گے۔ کلرک نے کہا، ان کے کمرے میں دفتر والوں کے سوا جاتا ہی کون ہے؟ مداری، تو کیا دفتر والے سب کے سب فرشتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی رقموں پر اچھوں کی نیتیں بدلتے دیکھی ہیں۔ ہم میں سے اس وقت بھی شیاطین نظر آتے ہیں، لیکن موقع پا کر شاید ہی کوئی شاد رہے۔ یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب جا کر ان کے کمرے کا دروازہ دونوں طرف سے بند کر دیجیے۔ کلرک، چپڑاسی تو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مداری لال نے جھنجھلا کر کہا، آپ سے جو کہتا ہوں وہ کیجیے۔ چپڑاسی کوئی رشی منی ہے؟ چپڑاسی ہی کچھ اڑا دے تو آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ خیانت بھی ہے تو 300 کی، یہاں ایک کاغذ لاکھوں کا ہے۔ یہ کہہ کر مداری لال اٹھے اور دفتر کے دروازے دونوں طرف سے بند کر دیے۔ جب ذرا موقع ملا تو نوٹوں کے پلندے پتلون کی جیب سے نکال کر ایک الماری میں کاغذوں کے نیچے چھپا دیے، پھر آ کر اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ ثبوت چندر آدھ گھنٹہ میں لوٹے تو دروازہ بند تھا۔ دفتر میں آ کر مسکراتے ہوئے بولے، یہ دروازہ کسی نے بند کر دیا ہے؟ صاحب، کیا مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ مداری لال نے کھڑے ہو کر واعظانہ لہجے میں کہا، جناب گستاخی معاف کیجیے، آپ جب کبھی باہر جائیں، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، دروازہ ضرور بند کر دیا کریں۔ آپ کی میز پر روپے، پیسے اور سرکاری کاغذات بکھرے پڑے رہتے ہیں، نہ جانے کس وقت کس کی نیت بدل جائے۔ میں نے ابھی سنا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو دروازے بند کرا دیے۔ ثبوت دروازہ کھول کر کمرے میں گئے، ایک سگار پینے لگے۔ میز پر نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کی خبر ہی نہ تھی۔ دفعتاً لینے والا یعنی ٹھیکیدار آ کر سلام کیا۔ ثبوت کرسی سے اٹھ بیٹھے اور بولے، تم نے بہت دیر کر دی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ 10 بجے ہی روپے منگوا لیے تھے، رسید کا ٹکٹ لائے ہو نا؟ ٹھیکیدار، حضور رسید لکھ لایا ہوں۔ ثبوت، تو یہ روپیہ لو، تمہارے کام سے بہت خوش نہیں ہوں۔ لکڑی خراب استعمال کی ہے اور کوئی چیز صاف نہیں، اگر ایسا کام پھر کرو گے تو ٹھیکیداروں کے رجسٹر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ثبوت نے میز پر نگاہ ڈالی تو نوٹوں کا پلندہ نہ تھا، شاید کسی فائل کے نیچے دب گیا ہو۔ کرسی کے قریب کے کاغذات الٹ پلٹ ڈالے، مگر نوٹوں کا پتہ نہیں۔ نوٹ کہاں گئے؟ ابھی تو میں نے رکھ دیے تھے، جا کہاں سکتے ہیں؟ پھر فائلوں کو الٹنے پلٹنے لگے، دل میں ذرا سی دھڑکن ہونے لگی۔ ساری میز کے کاغذات چھان ڈالے، پلندے کا پتہ نہیں۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ کر اس آدھ گھنٹہ کے واقعات اور حرکات کا تذکرہ کرنے لگے، چپڑاسی نے نوٹوں کا پلندہ لا کر مجھے دیا۔ خوب یاد ہے، بھلا یہ بھی بھولنے کی بات؟ اور اتنی جلدی میں نے نوٹوں کو لے کر یہی میز پر رکھ دیا کہ کتنا تک نہیں، گنا تک نہیں، یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے جی، تو یہ کتنا تک نہیں، گنا تک نہیں۔ اتنے میں ایک وکیل صاحب آ گئے، پرانی ملاقات ہیں، ان سے باتیں کرتا ہوا ذرا اس درخت کے نیچے چلا گیا۔ یہاں تو پلندہ رکھا ہوا تھا، خوب اچھی طرح یاد ہے، پھر نوٹ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے کسی صندوق دراز یا الماری میں نہیں رکھے، پھر گئے تو کہاں گئے؟ شاید دفتر میں کسی نے احتیاطاً حفاظت کے لیے اٹھا کر رکھ دیے ہوں۔ یہی بات ہے، میں ناحق بغیر وجہ کے اتنا گھبرا گیا ہوں۔ فوراً دفتر میں آ کر مداری لال سے بولے، آپ نے میری میز پر کچھ نوٹ تو کہیں نہیں رکھوا دیے؟ مداری لال نے استجاب خیرت سے پوچھا، کیا آپ کی میز پر نوٹ تھے؟ مجھے تو خبر نہیں، ابھی منشی سوہن لال ایک فائل لے کر گئے تھے تو آپ کو کمرے میں نہ دیکھا، میں نے سنا کہ آپ کسی سے باتیں کرتے چلے گئے ہیں تو دروازے بند کروا دیے، کیا کچھ نوٹ مل نہیں رہے؟ ثبوت، ارے صاحب پورے 5000 کے ہیں، ابھی چیک بنایا ہے۔ مداری لال نے سر پیٹ کر کہا، پورے 5000؟ یا بھگوان، اے خدا، غضب ہو گیا، آپ نے میز پر دیکھ لیا تھا؟ ثبوت، جناب 15 منٹ سے پریشان ہوں۔ مداری لال، چپڑاسی سے پوچھ لیا کون آیا تھا؟ ثبوت، آئیے ذرا آپ لوگ بھی تلاش کیجئے، میرے حواس درست نہیں ہیں، یعنی گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سارا دفتر سیکٹری صاحب کے کمرے میں سرگرم تلاش ہوا، میز، الماریاں، صندوق سب دیکھے، مگر نوٹوں کا پتہ نہیں، نوٹ غائب ہو گئے۔ اب اس میں شبہ شک کی گنجائش نہ تھی۔ ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے، ان کی حیت بھی بدل گئی، جیسے مسخ ہو گئے ہیں۔ مداری لال نے ہمدردانہ انداز سے کہا، غضب ہو گیا، آج تک کبھی ایسا سانحہ نہ ہوا تھا، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے، کبھی دلے کی چیز بھی غائب نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی متنبہ کر دینا چاہا تھا کہ یہاں ذرا ہوشیار رہیے گا، مگر شدنی تھی، خیال ہی نہ رہا، ضرور باہر سے کوئی آدمی آیا اور پلندہ لے کر غائب ہو گیا۔ چپڑاسی کی خطا یہی ہے کہ اس نے اس آدمی کو کمرے میں جانے کیوں دیا؟ وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ باہر سے کوئی نہیں آیا، لیکن میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ صرف منشی سوہن لال ایک فائل لے کر آپ کے کمرے میں گئے تھے، مگر دروازے سے ہی جان کر دیکھ کر چلے آئے۔ سوہن لال نے کہا، جی ہاں، میں نے تو اندر قدم بھی نہیں رکھا، اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ مداری لال، آپ ناحق بلا وجہ قسمیں کھاتے ہیں، آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ ثبوت کے کان میں، بینک میں آپ کا کچھ روپیہ ہو تو نکال کر ٹھیکیدار کو دے دیا جائے، ورنہ سخت بدنامی ہوگی۔ نقصان تو ہو ہی گیا، اس کے ساتھ ہفت کیوں اٹھانی پڑے؟
सबूत चंद्र ने दर्दनाक लहजे में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे। भाईजान, रुपए होते तो क्या लम होता, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ा गए वैसे 5,000 उड़ा गए, मगर मैं तो कल्लाश हूँ। उसी रात को सबूत चंद्र ने खुदकुशी कर ली। इतने रुपयों का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल था। पर्दा मौत के सिवा उन्हें अपनी हफ्त, नदामत, बदगुमानी, जिल्लत को छुपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन अली उस सुबह यानी सुबह सवेरे चपड़ासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपड़ासी, भूर सुबह सवेरे, बड़ा गजब, क्यामत हो गई, या बहुत बुरा हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ गोया उनके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस के आदमी जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी मुआयना होने वाला है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। लाश की तरफ देखा नहीं जाता। बाबूजी कैसा भला मान शरीफ आदमी, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, ब्याहने लायक, शादी के काबिल। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं जो आंखें रुमाल से न पूछ रहा हो। अभी कितने ही दिन आए हुए पर सबसे कैसा मेलजोल हो गया था। रुपए की तो उन्होंने मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर अपने आप को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी। लड़के, कितने लड़के बताए तुमने? भूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। लड़की सियानी होगी? जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई हैं। नोटों के बारे में बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर साइट आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब लिख गए कि मेरा शक किसी पर नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब को कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ साहब, मालूम होता है छुरी मारने से कबल उन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा। सब कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में मेरा भी जिक्र है। तुम्हें ये क्या मालूम होगा? भूर, अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू के 2 बड़े कतरे टपक पड़े। मैं और वो एक साथ पढ़े थे, 8-10 साल तक साथ रहना, साथ उठते बैठते, साथ खाते, बस इसी तरह थे जैसे 2 सगे भाई। हाथ में मेरी क्या तारीफ लिखी है, ये तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजार हो गया है। नहीं साहब, कहा ना कि अभी लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा, मगर अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी आता हो। हमारे दफ्तर के भी सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, कई आदमी आ गए थे, वही जो इस मोहल्ले में रहते हैं। उनसे पुलिस वालों ने मेरी बाबत तो सवाल जवाब नहीं किया? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सबूत चंद्र के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ला के मोअज़्ज़ीन जमा थे। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि वो सब के सब उनकी तरफ बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने फौरन बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें। और सब के बयान लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने इतनी होशियारी से अपना बयान दिया कि इंस्पेक्टर पुलिस भी उनकी कानूनी नुक्तादानी यानी बारीक बीनी या महारत का मोतरफ हो गया। सारे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा ना था जो उनके खिलाफ पढ़ सके। यकायक मरहूम के दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं। दोनों मदारी लाल से मनूस थे। मदारी को सबूत चंद्र की बीवी से कभी बातचीत करने का इत्तेफाक ना हुआ था। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं उसको मुझ पर शक व शुबा ना हो, कहीं सबूत ने मेरी निस्बत बारे में कोई शक का इजहार ना किया हो। कुछ झिझके, कुछ डरे अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नालो खराश यानी रोना पीटना या आहोजारी सुनाई दिया। उन्हें देखते ही बेकस लाचार बेवा के नालाओ दर्द का कोई दूसरा सोता चश्मा या रास्ता खुल गया। लड़की ने आकर उन्हें प्रणाम किया और उनके लिए एक कुर्सी रखकर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी उन्हें घेर लिया। मदारी लाल को इन तीनों की नज़रों में ऐसी बेकसाना इल्तिजा भरी हुई मालूम हुई कि उनके सामने देख न सके। उनका नफ्स उन्हें नफरीन करने लगा। जिन गरीबों को उन पर एतमाद, इतना भरोसा, इतनी अकीदत, इतनी यगानगत है, उन्हीं के गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों में बरा पूरा ख़ानदान खाक में मिल गया। इन गरीबों का अब क्या हशर होगा? लड़की की शादी करनी है, कौन करेगा? बच्चों की तालीम और तरबियत का बार कौन उठाएगा? मदारी लाल खुद अपनी नज़रों में इतने जलील ख्वार हुए कि उनके दिल ने खुद इतना धुतकारा कि उनकी ज़बान से तशफ़ी का एक लफ्ज़ निकला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया उनके चेहरे पर कोई स्याह और बदनुमा दाग लगा हो। गोया उनका कद कुछ छोटा हो गया है। वो सबूत चंद्र को सिर्फ परेशान करना चाहते थे, उसका ये अंजाम होगा? शायद उन्हें इस चीज़ का गुमान भी न था। मजरूह बेवा ने सिसकते हुए, भैया जी, हम लोगों को वो
منجدار دریا کا بیچ جہاں خطرہ ہو میں چھوڑ گئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دل میں یہ بات ٹھان چکے ہیں تو اپنے پاس جو کچھ تھا سب ان کے قدموں میں رکھ دیتی۔ مجھ سے تو یہی کہتے رہے کہ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، آپ ہی کے ذریعے وہ کوئی مہاجن رقم ادار دینے والا ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے اوپر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر نشتر آپریشن والا چاقو چلا رہا ہے۔ ان کے حلق میں کوئی وزنی چیز پھنسی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بیوہ نے پھر کہا، رات سو گئے تو خوب ہنس رہے تھے، معمول کے مطابق دودھ پیا، بچوں کو پیار کیا، تھوڑی دیر تک ہارمونیم بجایا، کوئی ایسی بات نہ کی جس سے کسی قسم کا شبہ ہو۔ مجھے منتظر دیکھ کر بولے، تم ناحق گھبراتی ہو، مداری لال سے پرانی ملاقات ہے، آخر وہ کس دن کام آئے گا، میرے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، اس شہر میں ان کی خاصی عزت ہے، روپوں کا انتظام آسانی سے ہو جائے گا، پھر نہ جانے کب ان کا ارادہ پلٹا۔ میں نصیبوں جلی ایسی سوئی کہ رات کو سسکی تک نہیں، کیا جانتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ مداری لال کو سارا مکان تیرتا ہوا معلوم ہوا۔ انہوں نے بہت ضبط کیا، جوش اشک روک نہ سکے۔ بیوہ نے آنکھیں پونچھ کر پھر کہا، بابو جی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن اب اس بدماش کا پتہ ضرور لگے جس نے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ دفتر ہی کے کسی آدمی کی حرکت ہے، وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرا کسی پر شک نہیں ہے، آپ سے صرف یہی التجا کرتی ہوں کہ اس بدماش کو بچ کر جانے نہ دیجیے گا، پولیس والے شاید رشوت لے کر اسے چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر ان کا یہ حوصلہ نہ ہوگا، اب ہمارے سر پر آپ کے سوا اور کون ہے، کس سے اپنا دکھ کہیں، لاش کی یہ درگت ہونی ہی دکھی تھی۔ مداری لال کے سر میں ایسا چکر آیا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ اب پانچواں پوائنٹ ہے جس میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ تیسرے پہر لاش کا معائنہ ختم ہوا، جنازہ ندی کی طرف چلا، سارا دفتر، سارے حکام اور ہزاروں آدمی ساتھ تھے۔ چتا کے مراسم لڑکوں کے ہاتھوں ادا ہونے چاہیے تھے مگر لڑکے نابالغ تھے۔ بیوہ چلنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ مداری لال نے جا کر کہا، بہو جی یہ فرض مجھے ادا کرنے دو، تم گرہستی پر بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ثبوت میرے بھائی تھے، زندگی میں ان کے ساتھ کچھ سلوک نہ کر سکا، اب زندگی کے بعد مجھے اپنا دوستانہ اور برادرانہ فرض ادا کر لینے دو، آخر میرا بھی تو ان پر کچھ حق تھا۔ بیوہ نے رو کر کہا، آپ کو بھگوان نے بڑا وفا یار دل دیا ہے بابو جی، نہیں تو مرنے پر کون پوچھتا ہے؟ دفتر کے آدمی جو آدھی رات تک ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جونٹوں بھی نہ آئے کہ ذرا دل کو ڈارس ہوتی۔ مداری لال نے واہ کیا، 13 دن تک سوگ منا کر کرتے رہے۔ 13ویں دن پنڈواں مذہبی رسومات ہوا، برہمنوں نے بھوجن کیا، فقیروں کو غلہ تقسیم کیا گیا، قریبی احباب کی دعوت ہوئی اور سبھی اخراجات مداری لال نے ادا کی۔ بیوہ نے ہر چند اصرار کیا کہ آپ نے جتنا کیا اتنا ہی بہت ہے، اب میں آپ کو اور زیادہ زیر بار نہیں کرنا چاہتی، دوستی کا حق اس سے زیادہ اور کوئی کیا ادا کرے گا؟ مگر مداری لال نے ایک نہ سنی، سارے شہر میں لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، دوست ہو تو ایسا ہو۔ 16ویں دن بیوہ نے مداری لال سے کہا، بھیا آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک اور احسان کیے ان سے ہم مرتے دم تک سبک دوش نہیں ہو سکتے، آپ نے ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو نہیں معلوم ہماری کیا گت ہوتی، اسی طرح کبھی کبھی یاد کیجیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ گھر جائیں، وہاں دیہات میں خرچ بھی کم ہوگا اور کچھ کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی کر لوں گی، کسی نہ کسی طرح زندگی کے دن کٹ جائیں گے۔ مداری لال، گھر پر کتنی جائیداد ہے؟ بیوہ، جائیداد کیا ہے، کچا مکان ہے اور 10-12 بیگھے کاشتکاری ہے، پکا مکان بنوانا شروع کیا تھا مگر روپے پورے نہ پڑے، ابھی ادھورا پڑا ہوا ہے، 10-12 ہزار روپے خرچ ہو گئے، ابھی چھت پڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مداری، کچھ روپے بینک میں بھی جمع ہیں یا بس کھیتی کا ہی سہارا ہے؟ بیوہ، جمع تو ایک پائی بھی نہیں بھیا جی، ان کے ہاتھ میں روپیہ رہنے ہی نہیں پاتا تھا، بس وہی کھیتی باڑی۔ مداری، تو ان کھیتوں میں اتنی پیداوار ہو جائے گی کہ لگان بھی ادا ہو جائے، تم لوگوں کی بسر اوقات بھی ہو؟ بیوہ، اور کر ہی کیا سکتے ہیں بھیا جی، کسی نہ کسی طرح زندگی تو کاٹنی ہی ہے، بچے نہ ہوتے تو میں زہر کھا لیتی۔ مداری، اور ابھی لڑکی کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ بیوہ، لڑکی کی شادی کی اب کوئی فکر نہیں، کاشتکاروں میں بہت سے ایسے مل جائیں گے جو بلا کچھ لیے دیے شادی کر لیں گے۔ مداری نے ذرا دیر خاموش رہ کر کہا، اگر میں کچھ صلاح مشورہ دوں تو اسے مانیں گی آپ؟ بیوہ، بھیا جی آپ کی صلاح نہ مانیں گے تو کس کی صلاح مانیں گے، دوسرا اور ہے ہی کون؟ مداری، تو آپ اپنے گھر جانے کے بدلے میرے گھر چلیے، جیسے میرے بال بچے کھائیں گے رہیں گے ویسے آپ کے بال بچے بھی رہیں گے، آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی، میرا مکان کافی بڑا ہے، آپ چاہیں گی تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ آپ کو دے دوں گا، ورنہ ایک ساتھ ہی رہیں گے، ایشور نے چاہا تو لڑکی کی شادی بھی کسی شریف خاندان میں ہو جائے گی۔ بیوہ نے آنکھوں میں احسان اور تشکر کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، مگر بابو جی سوچئے۔ مداری نے بات کاٹ کر کہا، میں نہ کچھ سوچوں گا اور نہ کوئی عذر مانوں گا، آپ کو میری یہ درخواست قبول کرنی پڑے گی، میں آج 10 دن سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا،
اور اس تجویز کے سوا مجھے اور کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔ دو بھائیوں کے خاندان کیا ایک ساتھ نہیں رہتے؟ ثبوت کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سمجھوں گا۔ بیوہ کا کوئی عذر نہ سنا گیا۔ اسی دن مداری لال سارے خاندان کو اپنے گھر لے آئے اور آج 10 سال سے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ دونوں بچے کالج میں پڑھتے ہیں۔ ان کی ماں مداری لال کے گھر کی مالکن ہے۔ مداری لال اور ان کی بیوی دل و جان سے ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ مداری لال نے اپنے گناہ کو خدمت کے پردے میں چھپا لیا۔ یعنی اس پوری کہانی کے اندر ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان حسد میں اور نفرت میں ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ دوسرے انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ اور مداری لال کی اس غلطی نے جو ثبوت چندر کے ساتھ کیا، مداری لال کو اندازہ بھی نہ تھا، اور جب ثبوت چندر نے خودکشی کی تو مداری لال کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، اور اس نے سوچا کہ ایسا تو نہیں سوچا تھا میں نے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اس کے پورے خاندان کی حفاظت کی۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، پہلے تو کسی کے متعلق حسد میں اتنے ہی نہ گر جائیں کہ اگلا بندہ آپ کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھا دے جو کہ ثبوت چندر نے اٹھائے، اور بعد میں اب اسی گناہ کو چھپانے کے لیے ساری زندگی کے لیے اسی ثبوت چندر کے خاندان کو پالنا بھی مداری لال کو پڑا۔ تو یہ مداری لال نے اس چیز کا کفارہ ادا کیا تھا جو گناہ اس سے ہوا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سے بغض، کسی سے حسد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں آپ کے اوپر ہی پڑتی ہیں۔ البتہ مداری لال نے کفارہ تو ادا کر دیا، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے خاندان سے زیادہ اس خاندان کی پرواہ کی، لیکن جو گناہ اس نے کیا تھا تو بہت بڑا گناہ۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کی سوال جواب، MCQs اور ایکسرسائز کی طرف دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔